بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہاں ناظرین، گلگت بلتستان میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں۔ چھوٹے گاؤں اور قبائل کی ترقی اور تعمیراتی کاموں کے حوالے سے اگر صاف اور شفاف ہو جائے تو، اور نوجوان طبقے کو اوپر سیاست میں آنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے آ کر لیڈ کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے مختصراً پیغام بھی یہی ہے کہ گانچے میں خاص کر جتنے بھی اس وقت بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اور اس زمین میں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی طرف سے ایک فارم جاری کیا گیا ہے۔ تمام ووٹرز کی جو تفصیلات ہے وہ یہاں پر درج کیے جا رہے ہیں۔ تو اتفاق سے میری نظر بھی اس کوائف نامہ اہل رائے دہندگان یعنی ووٹرز کے اوپر یہ میری نظر پڑی، تو اس میں جہاں ووٹرز کے حوالے سے دیگر معلومات اس میں لکھے جاتے ہیں، تو اس میں ایک اہم چیز کا یہاں پر اضافہ کیا گیا ہے، وہ یہ کہ حلف نامہ کے عنوان سے اور بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو اس حلف نامے کے حوالے سے بحیثیت ایک دینی طالب علم کے میں الیکشن کمیشن گلگت بلتستان سے مخاطب ہوں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ انتہائی لا علمی میں لکھا گیا ہے یا کسی مستقبل میں ہونے والے کسی منصوبہ بندی کو ذہن میں رکھ کے اس حوالے سے اس فارم کے اندر جو حلف نامہ کا اضافہ کیا گیا ہے وہ میرے خیال سے بالکل غیر ضروری ہے۔ اور اس وجہ سے کہ سب سے پہلے جو یہاں پر حلف نامہ لکھا گیا ہے، اس حلف نامے سے تھوڑا سا اوپر مذہب کے حوالے سے یہاں پر چند مذاہب کے ادیان عالم کہہ سکتے ہیں، مختلف ریلیجن کو ٹک کرنے کا جو ہے نا یہاں پر آپشن دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے مسلمان ہے، اور پھر عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت، پارسی، قادیانی یا احمدی، اور آخر میں دیگر غیر مسلم لکھا ہوا ہے۔ میرے الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو گلگت بلتستان کے مذہبی حوالے سے اگر معلومات ہوتی تو آپ اس فارم کے اندر ان ساری چیزوں کو لکھنے کی نہ نوبت آتی نہ ضرورت محسوس ہوتی، چونکہ گلگت بلتستان کے اندر یہ بات مسلمہ حقائق میں سے ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر غیر مسلم اتنا آباد نہیں ہے جو آپ نے یہاں پر لکھا ہے۔ اس میں میرے معلومات کے مطابق سکردوں میں تھوڑا بہت عیسائی کمیونٹی بستے ہیں، کرسچین کمیونٹی، اور وہ بھی میرے خیال سے وہ مقامی نہیں ہے، تو شاید وہ مقامی نہ ہونے کی وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ اور جہاں ہندو، سکھ، بدھ مت اور پارسی اور قادیانی تک لکھا ہے، تو گلگت بلتستان کے اندر الحمدللہ والمنہ جو دیگر جو ادیان ہیں یہ سب یہاں پر جو کچھ لکھا گیا ہے، ان میں سے کوئی سکھ یا ہندو مت یا بدھ مت کے فالوور جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت پایا ہی نہیں جاتا، اور قادیانی اور احمدی کا تو دور دور تک یہاں پر کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی ہیں مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں پھر اہل سنت، اہل حدیث، شیعہ اثنا عشری، اسماعیلی کمیونٹی، اور بلتستان ریجن میں نور بخشی کمیونٹی پایا جاتا ہے۔ اور مجھے یہ بات اضافی لگی اور غیر ضروری لگا، اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ اس چیز کو یہاں پر اس چیز کا اضافہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور جو حلف نامہ یہاں پر حلف نامے کا اضافہ کیا گیا ہے، تو حلف نامے کے اندر جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے اوپر جو حلف نامہ لکھا گیا ہے، تو یہ بھی میرے خیال سے گلگت بلتستان کے اندر ایک غیر ضروری اضافہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ الحمدللہ گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی اسلامی فرقوں کا وجود ہے، تو وہ سب الحمدللہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور اس کے
بعد نبوت کے دروازے کو بند سمجھتے ہیں اور قرآن مجید کو آخری کتاب سمجھتے ہیں، اور یہ تمام اسلامی فرقے جو گلگت بلتستان کے اندر پائے جاتے ہیں ان کا متفقہ اور مسلمہ حقائق میں سے ہے۔ تو یہاں پر جو حلف لکھا گیا ہے اس حوالے سے یہ میرے خیال سے اضافہ غیر ضروری ہے، اور اس میں آخر میں پھر خاص کر جو آخری جو جملہ ہے، نہ ہی ہم میں سے کوئی قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یا خود کو احمدی کہتا ہے، تو میرے خیال سے یہ بالکل بھی نامناسب اور غیر ضروری ہے، چونکہ یہاں پر احمدی یا قادیانیوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے، تو اور مستقبل میں بھی احمدی یا لاہوری گروپ میں کنورٹ ہونے کے بھی کوئی چانسز دور دور تک نہیں ہے، تو یہ ایک غیر ضروری اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال سے اس چیز کو خواہ مخواہ میں یہاں پر ایک سیاست کے اندر ایک مذہبی غیر مذہبی و فرقہ وارانہ قسم کا ایک غلط عنصر یہاں پر ایڈ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے گزارش ہے اس پر غور و فکر کریں۔ اگر میرے معلومات میں کمی ہو یا میری نالج میں کمی ہونے کی وجہ سے اگر میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس سولڈ معلومات ہوں یا کوئی کسی سروے آپ لوگوں نے کیا ہوا ہو یا کسی گلگت بلتستان کے علاقے میں عیسائی کمیونٹی کے علاوہ ہندو، سکھ، بت مت، پارسی، قادیانی، احمدی وغیرہ گلگت بلتستان کے کسی کونے میں اگر ایک دو شخص بھی پائے جاتے ہوں تو آپ لوگوں کو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے محققین کے لیے بھی ایک دروازہ ہے کہ یہاں پر اگر عیسائی کمیونٹی اچھے خاصی تعداد میں اسکردوں میں بسے ہیں تو ان کے بسنے کے بھی وجوہات کیا بنے اور کب کہاں سے کس طرح یہاں پر آ کے بسے ہیں، تو ان پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے۔